آج کل جو بہت گرما گرم موضوع چل رہا ہے وہ ہے 9 مئی کو لے کے، جب میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. جب ایک اسٹیٹ آفینس آپ کرتے ہیں، کوئی بھی اینٹی اس کو واش آف نہیں کر سکتی. کیا فوج کے پاس یہ اختیار ہے؟ کورٹ اس کو کیسے دیکھے گا؟ فوج بھی جانتی ہے کہ عمران صاحب ایک انتہائی آبسٹینیٹ آدمی ہے. ان کو جب اڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی معاملے میں اڑ جاتے. تو ایک آفر انہوں نے کر دی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑ دینا. تو یہ اپنے منہ سے قبولنا عمران خان کی پولیٹیکل اور گلوبل ڈیتھ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کل جو بہت گرما گرم موضوع چل رہا ہے وہ ہے 9 مئی کو لے کے، جب میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک آفر دیا، ایک اندیا دیا عمران خان کو کہ وہ اپنی غلطی قبول کر کے اور معافی مانگ لیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. میں ادھر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتی. میں سب سے پہلے آپ کو ایک اسٹیٹ آفینس اور ایک پرائیویٹ آفینس کے درمیان کا فرق بتانا چاہتی ہوں. آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گی. ریمنڈ ڈیوس، جس کے ہاتھ سے 2 لڑکے مارے گئے تھے، وہ مسئلہ تو دیت کے قانون کے تحت طے ہو گیا، لیکن ایک اور جو کیس تھا، جو FIR ان کے خلاف درج ہوئی تھی، وہ لائٹن پولیس اسٹیشن میں تھی اور وہ ایک انلیگل ویپن کی پوزیشن کے متعلق تھا. اب یہ الگ بات ہے، گورے تھے باپ ہمارے، تو وہ اس کیس کا کچھ نہیں ہوا، وہ پھر کر کے چیا اڑ گئی. لیکن جب ایک اسٹیٹ آفینس آپ کرتے ہیں ایک پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ، تو کوئی بھی اینٹی اس کو واش آف نہیں کر سکتی. یہ کانسٹیٹیوشنلی انکریکٹ ہے. کیا فوج کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایک جو اسٹیٹ آفینس ہوا ہے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ اسٹیٹ آفینس ہوا ہے، جس کے شواہد موجود ہیں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس کی آڈیوز موجود ہیں، اور اس کو وہ لے کے وہ کہیں کہ وہ معافی مانگ لے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اب جب آپ ایک اسٹیٹ کرائم کمٹ کرتے ہیں تو کورٹ اس کو کیسے دیکھے گا؟ اور اگر میں پھر کل کو ایک اسٹیٹ کرائم کمٹ کرتی ہوں، میں جاتی ہوں، جی میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آیا ہے، میں GHQ کو آگ لگا دوں، میں لگا دیتی ہوں ایک مثال کے طور پہ، تو میں معافی مانگ لوں تو سب کچھ چلے گا؟ تو جو قانون ایک شخص کے لیے ہے وہی قانون اوروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے ایک بات کلیئر کی کہ اسٹیٹ آفینس از ڈفرینٹ فرام اے پرسنل آفینس. پرسنلی اگر میں نے آپ کی بے عزتی کر دی، آپ مجھ کو حد تک عزت کا دعویٰ کر کے لے گئے کورٹ، میں آپ سے معافی مانگ لوں، آپ مان لیں، تو چونکہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہے تو وہ ایک بات فرق ہے. لیکن جو معاملہ ہم نے اسٹیٹ کے خلاف کیا ہے، اس میں میری یا کسی ادارے کی کا حق نہیں بنتا، مجھے جتنا قانون کا پتہ ہے، کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ لے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. کورٹ اس کو کیسے دیکھے گا؟ صحیح بات کرتی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ اس کو کیسے دیکھے؟ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ وکالت تو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ جو بیسک سی بنیادی بات میں نے کی ہے. تو مجھے کنٹراڈکٹری بات لگی ہے، کنٹراڈکٹری ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، یہ جو آفر دیا گیا. دوسری بات، جب یہ تمام معاملہ ہوا تھا اور عمران صاحب کو سمجھ آئی کہ او ہو گڑبڑ ہو گئی، تو انہوں نے اسٹیپ بیک کیا ان تمام لوگوں سے اپنی ذات کو لے کے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، حالانکہ ویڈیوز اور آڈیوز ساری موجود تھیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی. بٹ ہی ریفیوزڈ ٹو اون دیز پیپل. تو اس میں ہوا کیا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اب کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. اور ایک بات اور، اگر آج کو وہ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے لوگ اس اٹیک میں ملوث تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، ایک فیئر ازمپشن ہے یہ کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے ہوں گے.
وہ ان کے رہنماؤں کی مرضی سے اور ان کے رہنما خان صاحب کی مرضی سے انہوں نے ایک لائحہ عمل اختیار کیا ہوگا۔ اس صورت میں اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کل کو یہ حکومت اگر چلی جاتی ہے، یہ کوئی اور انسٹیٹیوشن سامنے آ جاتا ہے، تو کیا وہ بعد میں کچھ ذہن بدل جانے پر عمران صاحب کو اسی معاملے میں پکڑ ان کی کیا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، کیونکہ عمران صاحب نے تو قبول کر لیا۔ قبول کرنا اپنی گلٹ کا اعتراف کرنا ہے۔ So once you have accepted that you have done this deed or made people do it because you thought that was the right thing to do, اس صورت میں کل کو آپ کو آپ کی بات کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ آپٹیکلی پولیٹیکلی ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا، ایز اے پولیٹیشین ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا، گلوبلی ان کی ساکھ بہت متاثر ہوگی۔ یہ جاننا سب لوگوں کا کہ کس نے کرا الگ بات ہے، اور اپنے منہ سے کہنا اور قبولنا ایک بات کو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، فوج بھی جانتی ہے کہ عمران صاحب ایک انتہائی obstinate آدمی ہے، وہ کسی کی بات کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کرتے، ان کو جب اڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی معاملے میں اڑ جاتے ہیں۔ تو ایک آفر انہوں نے کر دی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑ دینا۔ ان کو بھی پتہ ہے عمران صاحب نے ماننا نہیں ہے، ان کو بھی مشورہ دینے والے قانونی لوگ تو ہوں گے نا جی، who would have told him کہ یہ قبول کرنا آپ کے لیے ہر طرح سے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں، وہ بہت لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں۔ میں اکثر پروگرامز میں دیکھ رہی تھی، ویلاگز دیکھ رہی تھی، بڑا کچھ میں دیکھ رہی تھی، اور مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی، دکھ بھی ہوا کہ لوگ کہہ رہے تھے جی فوج نے بڑا سیریسلی لیا ہے 9 مئی کو۔ نہیں، ہر محب الوطن پاکستانی نے بڑا سیریسلی لیا ہے 9 مئی کو۔ میں کوئی فوجی نہیں ہوں، آئی ہیو ٹیکن اٹ ویری سیریسلی۔ میں ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے، کیونکہ کوئی بغیرت لوگ اپنی قوم کے یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی لوگ اٹھ کر ہمارے شہیدوں کی قبروں کو ڈیسیکریٹ کریں، ان کے جو مجسمے ہیں ان کو ڈیسیکریٹ کریں، جن لوگوں نے ہمارے تحفظ کے لیے جانیں لٹائیں، تباہ ہو گئے ان کے گھر، ان کی شان میں گستاخی کریں۔ تو یہ اپنے منہ سے قبولنا عمران خان کی پولیٹیکل اور گلوبل ڈیتھ ہے۔ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو پلے آؤٹ؟ آئی تھنک وہ مانیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں، جتے دی کھوتی اتے ہی آن کھلوتی۔ اینڈ رزلٹ، اگر پروگرام اور چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔